اللہ سے امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کی برسات کیے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے ہم سب کو نوازے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. ہمارا جو موضوع ہے آپ جانتے ہیں وہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کیجیے. زیادہ علم نہیں سیکھا جاتا، نہ سیکھیے. زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیجیے. ادب علم ہی کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، جس سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ زبان کی قوت اور بیان کی صلاحیت ہے. یہی آپ کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتی ہے. آپ بول کے بتاتے ہیں میں کیا ہوں، میں کون ہوں، یعنی حقیقت میں میرے اندر جو روح ہے وہ کیسی ہے. آپ بول کے بتاتے ہیں کہ میرا دل وسعت والا، ظرف والا، برداشت والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بہادر، محبت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، قربانی دینے والا، صابر ہے، شاکر ہے، ذاکر ہے. سب کچھ زبان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. اور زبانی سے آپ بتاتی ہیں کہ میں کتنی کم ظرف خاتون ہوں، میرا دل کتنا چھوٹا ہے، میں کتنی بد لحاظ خاتون ہوں، میرے اندر کتنا کینہ ہے، کتنا بغض ہے. لکھتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، بولتے چلے جائیں. سب دونوں کا تعلق آپ کی اپنی زبان سے ہے. آپ بول کے بتاتی ہیں. آپ یاد رکھیے گا آپ ایک نہیں دو ہیں. جیسے ایک آپ کوئی لاتے ہیں نا بازار سے پیک کوئی بھی چیز، دودھ ہی کا ڈبہ لے لیتے ہیں تو اس کو اوپر سے بڑا ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے، بڑے کلرفل، اور بڑا کچھ اس پہ لکھا جاتا ہے اس میں فلاں 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 چیزیں ہیں، اس میں کیلشیم اتنی ہے، اس میں آئرن اتنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ. پھر آپ اس کو کاٹتے ہیں، پھر آپ گلاس میں ڈالتے ہیں، پھر چکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس ذائقہ کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. اکثر اوقات آپ کاٹتے ہیں تو اس میں اسمیل آتی ہے، پھٹ چکا ہوتا ہے یا بد ذائقہ ہوتا ہے یا اس کا کلر ہی اچھا نہیں ہوتا یا کڑواہٹ آتی ہے. آپ کہتے ہیں پیکنگ تو بڑی خوبصورت کی ہوئی تھی، نہیں اوپر لکھا ہوا تو بہت کچھ تھا نہیں. یہی معاملہ ایک انسان کا ہے. ہم اپنی ظاہریت کو تو بہت سنوارتے ہیں اور سنوارنا بھی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری طور پہ بھی نہ آپ سنواریں اور بڑا لیبل لگاتے ہیں، میں یہ، میں وہ، میں بڑی با اخلاق، میں بڑی درگزر کرنے والی، میں. لیکن جو اندر کی روح ہے نا وہ ہماری پھٹ گئی، خراب ہو گئی، کھٹی ہو گئی، بد ذائقہ ہو چکی ہے، بد مزہ ہو چکی ہے. اس کو دیکھیں. تو زبان بتاتی ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے وہ اندر کی پھر بولتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اوپر سے پیکنگ ہی خوبصورت تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے گویائی اور قوت بیان سے نوازا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اور درود و سلام اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ جنوں اور انسانوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے اور جن کا فرمان ہے کہ کلام میں جادو کی سی قوت ہوتی ہے. ہم اس کلام کو بات کرنے کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہماری بات میں جادو کا سا اثر ہو. میٹھے بول کا بھی جادو ہوتا ہے نا، اور اسی طرح برے بول کا بھی اثر چیر کے رکھ دیتا ہے روح کو، دل کو. یہ زبان سیتی بھی ہے اور یہ زبان چیرتی بھی ہے. اور سلامتی ہو آپ کی آل اور اصحاب کرام پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو آپ کی سنت کی پیروی کریں.
اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوں۔ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد اور دعوت اور تبلیغ اور روزمرہ کے امور اسی زبان سے ادا کرتا ہے نا۔ سارا جھگڑا ہی اس کا ہوتا ہے، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، یا وہ بولا کس طرح، ٹون والے لہجے میں، طنز والے لہجے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، انوائٹ کیجیے حکمت کے ساتھ۔ بلانا، ادعو، دعوت دینا۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں کس طرح کہ جی میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ فلاں دن آئیے گا، بچوں کو بھی لائیے گا، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور حکمت ہوتی ہے، پیچھے ریزن ہوتا ہے کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں۔ کیا آپ دعوت ایسے کرتے ہیں کہ آپ کل کھانے پہ انوائٹ آنا تو آؤ، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ، کہتے ہیں؟ نہیں، حکمت میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس میں الفاظ کا اچھا چناؤ، لہجے کا اچھا چناؤ۔ دعوت سے زیادہ ہوتا ہے عزت، احترام، محبت کا اظہار، اگلے کو بتانا کہ آپ میرے لیے کس قدر قیمتی ہیں، آپ مجھے کتنے عزیز ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ شام کی چائے پیئیں، یا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، یا آپ میرے ساتھ کسی تفریح پہ جائیں۔ تو اللہ کے راستے پہ دین کا کام کرنے کے لیے حکمتوں سے کام لیجیے۔ یہ جو جارحانہ سٹائل ہے نا، یہ حکمانہ سٹائل، دو لفظ آگے تو سمجھا بس میں ہی سب کچھ ہوں، یہ حکمت نہیں ہے۔ والموعظتی، اور نصیحت، الحسنتی، عمدہ، بہترین نصیحت، محبت، شفقت سے بھری ہوئی، خیر خواہی سے بھری ہوئی، اگلے کو یہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے نا، ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہی عزیز ہوں۔ یہ ہوتا ہے نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ۔ ہمارے بچے، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے دوست احباب ہم سے کیوں خائف ہیں؟ میں اب یہاں پہ ان سے بات کری جو اہل علم ہے، اور ویسے بھی ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو کسی سیٹ پہ پہنچ کے، گدی پہ پہنچ کے بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، ایجوکیشن کا زوم آ جاتا ہے، حسن کا زوم آ جاتا ہے، جاب کا بڑا غرور آ جاتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر 2 یا 3 بیٹے پیدا ہو جائیں تو اس کا بھی بڑا نخرہ کرتی ہیں خواتین، بڑے اکڑ کے چلتی ہیں۔ مرد بھی بتاتے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں، یہ کوئی فخر کی باتیں ہیں؟ گاڑی اچھی لے لیں، گھر اچھا بنا لیں تو چھوٹے موٹے بندے کو تو منہ ہی نہیں لگاتے۔ تو عمدہ، حسنا، وقولوا للناس حسنا، بہترین طریقے سے، شفقت کے طریقے سے۔ وجادلہم باللتی، اور اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو بھی جائے، اول تو بچنا چاہیے، ہی آسن، اسے اچھے طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے کرو۔ اصل موضوع کو ذرا بحث لاؤ۔ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے شوہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، تو ہم منگنی سے شروع کرتے ہیں کوسنا، وہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جو اس وقت بات ہے، جو اس وقت مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، ہم کون سا مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ علم چاہے زیادہ نہ سیکھے، اور زیادہ علم سیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ادب سیکھ لیں، کیونکہ ادب پہلا طریقہ ہے، کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ با ادب با مراد ہوتا ہے۔ کتنا ہم نے اسلاف میں پڑھا کہ اپنے علماء کا ادب کرنے کے عوض اللہ نے ان کو عالم بنا دیا، اپنے استاذہ کی جوتیاں سیدھا کرنے کے عوض اللہ نے ان کو کس نے انعام سے نوازا، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کے سبب ان کی دعائیں اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے ان کو دنیا کی کامیابی کے ہر زینے پہ ان کا آگے بڑھایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تجربہ جو ہے نا وہ علم سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو 2 لفظ پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں۔
آپ جانتے ہیں نا، جب علامہ اقبال لکھتے ہیں، نہیں سوری، کسی اور بکس میں نے پڑھا تھا، میرے ذہن سے نام ان کا ہٹ گیا، نام یاد آئے گا، اشفاق احمد جی. انہوں نے کہا میں جب اپنے والد، میرے دادا میری بڑی تربیت کرتے تھے، پھر میں پڑھتے پڑھتے کافی آگے بڑھ گیا. جب میں باہر سے پڑھ کے آیا تو میں نے اپنے دادا کو بیٹھ کے امپریس کرنے کی کوشش کی، تو میں نے مکھی کی نا افادیت، کوالٹی، خوبیاں، کہ کتنے دور سے اس کو ہاتھ نظر آتا ہے اور کیسی اس کی آنکھیں اور یہ وہ سب سنتے رہے. اور آخر پہ کہتے ہیں اچھا اتنی عقل مند ہوتی ہے؟ کہاں دادا جی، کہا تبھی گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں ہی خاموش ہو گیا. اس عقل کا کیا فائدہ کہ بیٹھے آپ گندگی پہ؟ اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ چنے آپ گندے الفاظ، گندے لہجے، گندی باتیں، بد اخلاقی کی، بد مزاجی کی، بد لحاظی کی؟ تو یہ تعلیم ہے؟ یہ کس تعلیم نے آپ کو سکھایا ہے؟ میرے خیال میں تو نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، اور نہ یہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے. یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہ گھر سے سکھایا جاتا ہے. ادب سکھانا ہم ماؤں کا کام ہے، ہم باپ کو بھی نہیں بلیم کریں گے. حضرت ہاجرہ اسماعیل جیسے بیٹے کی تربیت کرتی ہیں اکیلے صحرا میں، اور کہتی ہے میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. ان کا یہ بھروسہ اور توکل دیکھیں کہ اللہ نے ان کی اس کوشش اور سعی کو آب زمزم میں کی نعمت میں تبدیل کر دیا. اور پھر بادشاہ بھی اگر وہاں حج کرنے جاتا ہے تو اس جگہ اس کو دوڑنے کا حکم ہے جہاں پہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے دوڑی. ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ آب زمزم بہا دیتا ہے. اکیلے تربیت کرتی ہیں. اور جب کافی سالوں کے بعد جب سن بلوغت میں پہنچتا ہے بیٹا تو والد آتا ہے تو تربیت دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. اور جب والد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو بیٹا ایک دم کہتا ہے کر گزرے جو آپ کو اللہ نے خواب میں دکھایا. یہ نہیں کہا امی سے پوچھ لیں، پالا مجھے امی نے، آپ کہاں سے آ کے مجھے یہ کہہ رہی ہیں. یہ تربیت ہے کہ باپ نہیں ہے. کان نہیں بھرے کہ بیٹا تمہارا باپ ہمیں صحرا میں اکیلے چھوڑ گیا تھا، اکیلے تھوڑی سی کھجوروں اور پانی کے ساتھ. سیکھیں، جب پڑھتے تو سیکھا بھی کرے نا، سمجھا بھی تو کرے اس چیز کو. والد آفس ہے، والد کام پہ ہے، والد باہر ہے، والد دو جاب کر رہا ہے، آپ ہی کے لیے آپ کا کام ہے، نہ کہ آپ سارا دن بیٹھے بچوں کے کان بھریں، بچوں کو ددیال نلیال کے خلاف کریں. اور بعض مائیں تو باپوں کی بھی خراب کر دیتی ہیں، خلاف کر دیتی ہیں. وہ جو بیچارہ سارا دن اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو ہر نعمت بہتر طریقے سے پرووائڈ کروں میں، اور وہ بچے گھر میں ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں باپ کے خلاف. بہرحال موضوع چینج ہو جائے گا. وہ میرا جو لیکچر ہے بچوں کی تربیت کے، روشن راستے میں سینڈ ہوتے ہیں، میرے یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ سن لیجئے گا. ہم واپس اپنے اس جگہ آتے ہیں کہ اگر کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے، ظاہر ہے گھر میں رہیں گے، فیملی میں رہیں گے، آفس میں ہوں گے، تبلیغ میں نکلیں گے تو کسی نہ کسی جگہ ہو جائے گا. پہلا تو یہی ہوتا ہے راز برتے، لیکن مجبوری ہو جائے تو بہتر طریقے سے پھر کوئی نہیں مائنڈ کرتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے میسج صحیح بتانے کی کوشش کی، چلے مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں بھی تحقیق کر لیتی ہوں. چڑھ نہ دوڑیں ان کے اوپر، یہ نہ منوائیں کہ میں ٹھیک ہوں 100% آپ غلط ہے. تو اس آیت میں اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے 3 اجزاء بتائے گئے. ان میں سے 2 کا تعلق زبان ہی سے ہے، یعنی 2/3 گفتگو سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا داعی کے لیے دعوت اور تبلیغ میں جن اہم وسائل کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بڑا اور اہم وسیلہ زبان کا استعمال اور گفتگو کا انداز ہے. اس زبان کا بہتر استعمال سیکھیے، اور داعی کی اعلیٰ صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر کا ترجمہ آپ کو سناتی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ زبان کے صحیح استعمال، شیریں بیانی اور موقع و محل کے لحاظ سے گفتگو کر کے آدمی بڑے سے بڑے مخالف کو زیر کر سکتا ہے. مخالف کو کہا، دوست کو نہیں، دوست تو پہلے ہی زیر ہوتا ہے.
صرف زبان کا صحیح استعمال کریں، الفاظ کا صحیح چناؤ کریں، لحاظ کو سامنے رکھیں اور موقع محل کے مطابق بولیں۔ جس کے سامنے بول رہے ہیں دیکھیں اس کی عمر، اس کا تجربہ یا اس کا عہدہ، چاہے وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے لیکن اس کا عہدہ آپ کا وہ ایم ڈی ہے، آپ کا کوئی بھی کہہ لیں آپ سے بڑا ہے عہدے میں، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ تم تو کل کے بچے ہو، کیا ہوا اگر اس سیٹ پہ پہنچ گئے ہو تو بڑے سے بڑے مخالف کو زیر کر سکتے ہیں آپ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا زبان کی مٹھاس اور لطف اور خوشی سے ہاتھی کو بال سے کھینچ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے نا تو آپ کے ساتھ کھینچا چلا آئے گا، لیکن اگر گفتگو میں احتیاط نہ برتی جائے اور زبان کی باگیں آزاد چھوڑ دی جائے تو بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ اگر آپ بد لحاظ ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ بد اخلاق ہے تو کب تک کوئی برداشت کرے گا رشتوں کو یا آپ کے عہدے کو؟ آخر کہیں گے انف۔ میں نے کتنے کام والیوں کو جاتے ہوئے اپنی مالکان کو گالیاں دے کے جاتے ہوئے دیکھا، میں حیران ہو گئی، کیونکہ اس کو تم کو ستایا اتنا، رلایا اتنا، جھڑکا اتنا، اور یہی میڈ اور یہی آپ کی کل ورکر اگر آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں تو پہلے تو وہ چھوڑ کے ہی نہیں جاتے، چاہے انہیں بڑی سے بڑی آفر ہو۔ اور اگر زندگی میں انہیں کبھی چھوڑ کے جانا پڑا تو میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا، حالانکہ مالک نے کیا دیا تھا، پے ہی دی تھی نا، لیکن اس کے ساتھ اس کو جو عزت دی تھی، جو احترام دیا تھا، جو محبت دی تھی، جو اخلاق سے اس سے بات کی تھی، اسے وہ نہیں بھولتا۔ وہ کہتا جی بڑے لوگوں کے گھر کام کیا لیکن آپ جیسا اخلاق کہیں نہیں دیکھا۔ تو جہاں آپ اپنی کام بگاڑنا چاہتے ہیں نا، اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیں، پھر دیکھیں چاروں طرف سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اپنے کام سنواریں، اپنی محبتوں کو بڑھائیں، اس کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ اور بعض اوقات تو آدمی کی زبان سے بے احتیاطی میں نکلا ہوا ایک جملہ سننے والے کے دل میں تیر بن کے پیوست ہو جاتا ہے اور دائمی گاؤ بن جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں نا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، آپ پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر جا کے پانی میں لگتا ہے، چند لہریں بنتی ہیں، پتھر غائب۔ آپ کو تو چند لہریں نظر آئیں، پتھر کہاں جا کے لگا، کہاں جا کے ٹکا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کا ایک جملہ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اس کے چہرے پہ کچھ اثرات آئے، لیکن اس کے دل میں کہاں جا کے لگا اور کتنے گھاؤ کر گیا، کتنے زخم لگا گیا، آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے کوشش کریں برے سے برے انسان سے بھی ہماری طرف سے اس کا دل نہ دکھے، کیونکہ دل میں رب رہتا ہے، اور جب دل دکھتا ہے نا تو آہ نکلتی ہے، اور جب آہ نکلتی ہے تو پھر بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ دعا لیجئے، دعا کیجئے اور دعا دیجئے۔ کیوں بد دعائیں لیتے ہیں آپ؟ کیوں ہم بد دعائیں لیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں ترجمہ ہی بتا رہی ہوتی ہوں، عربی میں صحیح نہیں پڑھ پاتی۔ نیزوں کے گھاؤ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نسور بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اپنے پیروکاروں کو گفتگو کے آداب کی بڑی تفصیل اور وضاحت سے تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید پورا اس کی عکاسی کرتا ہے، احادیث بکھری ہوئی ہیں، دینی لٹریچر ہے، جگہ جگہ آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ انہیں پڑھیں، سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم ہم پہ کرے اور ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم بھیک مانگتے ہیں اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو حقیر سی اصلاحی کوشش میں نے شروع کی اور میرے جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ ان لیکچرز کو میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جہاں تک میری آواز جاتی ہے مفید بنائے، اور اس ضمن میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو بھول ہوتی ہے، جو لرزش ہوتی ہے، اللہ انہیں اپنے عفو درگزر سے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.